مشروط حلالہ قابل لعنت ہے یہ۔ چنانچہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ معاشرے کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے شرط کے ساتھ حلالہ کرانے کی، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام کی نظر میں باقاعدہ پلاننگ کر کے اور منصوبہ بندی کے ساتھ حلالے کا عمل شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، تاہم اگر کسی نے کر لیا ہے تو وہ جائز ہے۔ اس کا جائز ناجائز کا میں حکم نہیں بتلا رہا ہوں یہاں، یہ پسندیدہ عمل اسلام نے نہیں کہا ہے اس کو۔ اور ایسے عمل پر احادیث شریف میں ایسے لوگوں پر جو لوگ صرف اور صرف باقاعدہ پلاننگ کے تحت اور منصوبہ بندی کے تحت حلالہ کہتے ہیں، تو احادیث شریف میں ایسے شخص پر لعنت اور ملامت کا حکم دیا ہے، اور ایسے شخص پر لعنت اور ملامت کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرانے والے اور جس کے لیے حلالہ کرایا جا رہا ہے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ تفصیلی بحث جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی پہلی جلد صفحہ 213، السنن الکبریٰ للبیہقی کی 7ویں جلد صفحہ 399 پر نقل کیا ہے۔ اب اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف شوہر اول کے لیے عورت کو حلال کرانے کے مقصد سے نکاح کرنا یہ نکاح کی روح کو تکلیف پہنچانا ہے اور عقد نکاح کی روح کے یہ خلاف ہے، کیونکہ یہ رشتہ وقتی طور پر قائم نہیں کیا جائے۔ نکاح کا رشتہ یہ کوئی وقتی اور عارضی نہیں ہوتا ہے، بلکہ موت تک یہ رشتہ انسان کا برقرار رہتا ہے اگر کوئی عارضہ نہ پیش آئے دونوں کے درمیان۔ تو چنانچہ یہ رشتہ وقتی طور پر قائم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں پختگی اور پائیداری شریعت کے اندر مطلوب ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسانی رشتہ اور ازدواجی رشتہ اور نسب کا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ اور حلالے کی غرض سے مشروط نکاح میں یہ حکمت حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ اور قرآنی آیات میں جو حلالے کا حکم ذکر کیا گیا ہے اس میں ایک مطلق اصول بیان کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے ہوگا کہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کے بغیر یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب اس اصول کی روح سے دوسرا جو شوہر ہے، دوسرے شوہر کا نکاح یہ مشروط ہو یا غیر مشروط، اس سے شوہر اول کی حلیت تو اولاً ثابت ہو جائے گی۔ اس کے ثبوت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہاں شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہو، ایسا نہیں ہے، وہ شوہر اول کے لیے حلال اب بھی ہو جائے گی۔ لیکن نکاح کے دیگر تقاضوں کے پیش نظر یہ بات نظر کے سامنے ہوگی کہ مشروط حلالے کی حوصلہ افزائی معاشرے کے اندر نہیں کی جاتی ہے، اسی لیے مذکورہ حدیث میں مشروط حلالے کے طریقے پر لعنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کرنے اور کرانے والوں پر جو ہے اللہ اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ تفسیر قرطبی کے اندر ہے فقال مالک المحل لا يقيم على نکاح حتى يستقبل نکاحا جديدا فإن كان أصابها فلها مہر مثلها ولا تحل لها۔ اس طریقے سے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آگے تفسیر قرطبی کی تیسری جلد صفحہ 149 جو دار احیاء التراث العربی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر سورہ بقرہ کی جو آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 230 کے تحت جو ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نقل کیا ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جاء عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی هذا الباب تغلیظ شدید وهو قول لا اوتی بمحلل ولا محلل له الا رجمت۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152 آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 230 پر جو
نقل کیا ہے اسی آیت کے ذیل میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور کیا نام ہے کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 186 اور 187 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔